السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے دعوت و تبلیغ کی مخلص محنت اور جماعت کے اہم حالات پیش کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف حقیقت کو اپنے ناظرین تک پہنچانا ہے، نہ کہ کوئی دنیاوی غرض۔ نہایت دکھ کے ساتھ یہ ویڈیو دوستوں اور بزرگوں کے حکم کی تکمیل کے لیے بنا رہا ہوں۔ اندر دل کٹ رہا ہے اور خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب دامن برکاتہ ہو بھی باقی تمام بزرگوں کی طرح، چاہے وہ انڈیا کی شورا کے ہوں یا پاکستان یا کسی بھی ملک کے، ہم سب کے لیے معزز ہیں۔ سمجھنے کی بات ہے، دعوت و تبلیغ کا نہ کوئی سیاسی مشن ہے، نہ ہی کوئی کاروباری۔ شروع سے آج تک ایک ہی بات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اختیار کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی۔ ہمارا کام 5 نمبر پر رہ کر دین پر محنت کرنا ہے، سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، اختیار کرنا ہے، اور سارے عالم کی نیت کرنی ہے کہ تمام انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچ جائے۔ کچھ ہمارے غافل بھائی ابلیس کے زیر اثر ہیں۔ ہماری دعا ہے اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور مجھے بھی۔ اب آئیے سنتے ہیں ملک کے مشہور اینکر کے خیالات کہ آخر مانسہرہ کے اجتماع میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کیوں نہیں کرنے دیا۔ کہ پھر رستے میں کھڈے کھود دیے گئے، جس طرف سے مولانا طارق جمیل صاحب نے آنا تھا اس طرف رستے میں 27 گاڑیاں کھڑی کر دی گئیں، پل توڑ دیے گئے تاکہ مولانا طارق جمیل بیان نہ دے سکیں۔ اور پھر مولانا طارق جمیل جاتی ہے کہ ہمارا بڑا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ تبلیغی جماعت والے جو اپنے بڑے کا احترام نہیں کر رہے، اپنے بڑے کے رستے میں کھڈے کھود رہے ہیں، اپنے بڑے کے رستے میں گاڑیاں لگا رہے ہیں، اپنے مولانا طارق جمیل صاحب کا جب عمران خان وزیر اعظم تھے ان سے ملنا اچھا نہیں لگتا تھا، جب ان کی ریاست مدینہ کی تعریف کرتے تھے تو وہ اچھا نہیں لگتا تھا، یا جو عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے طرح گاڑیاں کھڑی ہوں گی، ان کے رستے میں بھی اسی طرح کھڈے کھودے جائیں گے، ان کے پل بھی اسی طرح ان کے لیے توڑے جائیں گے، مطلب ان کے رستے میں اسی طرح کی رکاوٹیں ہوں گی، اور ان کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کارما ہے، یہ سرکل چل۔ یہ تھا ان کا تجزیہ جو یہ خود اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں۔ اب سنیے مولانا طارق جمیل صاحب کے فرزند یوسف جمیل صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ان کی بات سیدھی دل کو چھو جاتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ اس توڑ کو جوڑ میں بدلنا ضروری ہے۔ اب سنیے وہ 2 اہم آڈیو کلپس خود مولانا طارق جمیل صاحب کی زبان سے، جو مرکز کے حالات کے بارے میں اپنے جذبات کا اظہار فرما رہی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر ندیم اشرف، یہ میں نے مولوی خورشید کو کیے تھے میسج، تو میں بھی کر رہا ہوں، سن لینا۔ جہاں تک تم لوگوں نے پہنچا دیا ہے حالات کو، اخلاقی پستی کو، اور
تبلیغ کی گراوٹ کو مانسرہ میں وہ منظر میں نے دیکھا تو مولانا یوسف صاحب کی بات یاد آئی کہ اس کام کو کوئی اور نہیں تباہ کرے گا، خود تبلیغ والے تباہ کریں گے۔ تو پہلے راجہ افسر کا گروپ آیا تھا، ان کو اللہ نے صاف کیا، پھر قریشیوں کا گروپ آیا، ان کو اللہ نے صاف کیا۔ اب آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریونڈ میں، اور جس طرح کے آپ لوگوں کے معاملات چل رہے ہیں اس کو ٹھیک کر لو تو اللہ کرے آپ لوگوں کو اللہ ثابت قدم رکھے، اور اگر ایسے ہی چلتے رہے تو پھر تم بھی تیاری کرو کہ اللہ کا کبھی نظام کوئی تمہیں بھی یہاں سے اٹھا کے باہر پھینکے گا۔ اس قدر گراوٹ، مولوی خورشید مجھ سے اتنا چھوٹا، مولوی ضیاء الحق مجھ سے اتنا چھوٹا، تم لوگوں کو اتنے بھی تمیز نہیں کہ کچھ بڑے چھوٹے کا بھی احترام ہوتا ہے۔ اللہ نے مجھے دنیاوی طور پر بھی ایک بڑی فیملی سے میں پیدا فرمایا، اور دینی طور پر بھی اللہ نے آج تک کسی کو اتنا نام نہیں دیا، اور میرے لیے تم لوگ کنڈے بن گئے اور راستے بلاک اور کھڈے کھودے گئے، پل توڑے گئے۔ اگر یہ تبلیغ ہے تو بس پھر تبلیغ کا جنازہ تو نکل گیا۔ میں تو دعا کروں گا اللہ تم سب کی حفاظت فرمائے اور آپ لوگ جمے رہو، لیکن اگر یہی تمہارے کرتوت رہے تو اللہ برکاتہ۔ ایک اور بات عرض کرنی ہے، تو 2000 میں مولوی ارشد گروپ آیا اور راجہ افسر، ان کی وجہ سے میں خاصا نشانہ بنا رہا، اور پھر رائیونڈ کا انتظام بھی سارا درہم برہم ہو کے رہ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فارغ کر دیا، اور اس کی جگہ قریشی صاحبان آ گئے۔ کچھ عرصے کے بعد قریشی صاحبان بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کا گروپ دونوں سے بازی لے جا چکا ہے، تو خیال کرو اب تمہارے جانے کا بھی وقت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا جو نظام چلتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ میں تو دعا کروں گا، تم میرے بہت پیارے دوست و ساتھی ہو، اللہ تم سب کو استقامت بخشے، لیکن جو تم لوگوں نے یہ حماقتوں کے انبار لگائے ہیں اور انتہائی نااہلی کا ثبوت میں دونوں فریقوں سے آگے بڑھ گئے ہو، میں تمہیں نہیں کہہ رہا ہوں، تمہارے بارے میں مجھے پتا ہے تم بالکل مجبور ہو، میں بالکل قسم کھاتا ہوں، میں تمہارے ذریعے سے اگلوں کو سنا رہا ہوں کہ اب تمہارے بھی جانے کا وقت قریب ہے۔ اگر تم نے اپنے چال و چلن کو نہ بدلا، پھر اللہ تعالیٰ کا کوئی نظام چلے گا، تم انشاءاللہ باہر تشریف فرما ہوگی۔ یہ بھی کبھی ہوا یار تم لوگوں نے مطلب بےہودگی کی حد کر دی اور بد اخلاقی کی حد کر دی، جس میں تبلیغ کی ہوا ہی نہیں لکھی؟ ایسی ضیاء الحق اتنا خوش، اتنی زندگی گزار کے اتنی بدتمیزی، مولوی افتخار، یہ سارے نہ مطلب تمہاری تو گواہی میرے پاس سینکڑوں طرف سے آئی ہے کہ تم بڑے اخلاق والے ہو، بڑے تحمل والے۔ یہ تو سارے زبانوں میں اپنے منہ میں چھریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اپنے دکھ کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، میری اللہ نہ کرے کوئی میں آپ لوگوں کے لیے برا سوچوں، لیکن جو کچھ آپ کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، اور اس میں گرنے کا وقت والے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا آسمان نے تبلیغ کے نقشے دیکھے اور زمین نے تبلیغ کی رحمتیں دیکھی، اور آج زمین
زمین و آسمان کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات کو غور سے سنیے گا کہ تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک رہے ہیں. سبحان اللہ. میں پھر یہ جملہ دہراتا ہوں تاکہ میری بات دلوں میں جائے، آپ کے دلوں میں اترے. میں آپ سے بڑا نہیں ہوں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، لیکن میرے پاس گزارش کرنے کا حق ہے. چھوٹے کو ہمیشہ حق حاصل ہوتا ہے. بڑا حکم دے سکتا ہے، چھوٹا گزارش کر سکتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے کیا کیا؟ تبلیغ والوں نے تبلیغ کرنے والے کو تبلیغ سے روک دیا. سبحان اللہ. بلکہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اتنی گراوٹ یہ دن دیکھنا تھا تبلیغ نے. اور جو تبلیغ کے کام کو قتل و غارت پہ لے آیا، اس کو تو جوڑیں. سب سے پہلے اس کو تو جوڑ لگائیں. کوئی تو ہو، کوئی تو آپ میں سے جاگے اور ہوش سنبھالے کہ یار ہم اٹھیں اور اس کام میں سب سے پہلے جو توڑ ہوا اس کو جوڑ میں بدلیں. اور پلیز اللہ کے واسطے اس کام میں سے اس چیز کو نکال دیں. وہ ساتھی جو یہ کلپ سن رہے ہیں وہ حوصلہ افزائی ضرور فرمائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچایا جائے اور ساری مخلوق اللہ کی 100% حکم ماننے والی بن جائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی زندگی اختیار کر کے دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں، تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اور شیئر کریں. میرا تجزیہ یہ ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اور سب بزرگ ہمارے بڑے ہیں. جو بھی کہتے ہیں ہم ان کی ہر بات سر آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہمارے بس میں تو یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے کام میں رکاوٹ بنے، اللہ اسے ہدایت فرمائے. ہم سب بس دعا کر سکتے ہیں. تمام تبلیغ کے احباب کو علم ہے کہ سب بزرگوں نے بیان کون کرے گا کون نہیں اصول طے کیے ہوئے ہیں، جو بڑے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سے چلے آ رہے ہیں. مشورے سے بیان کا طے ہونا، کسی بھی سیاسی یا سوشل میڈیا کا حصہ نہ بننا، اپنی ذات کی نفی کرنا، خود کو بیان کے لیے پیش نہ کرنا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ محتاج سمجھنا کہ یہ بیان جو بھی فرما رہے ہیں اس کو سننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اور بزرگوں کے احکامات کو ماننا. آپ سب سے گزارش ہے ایسی کسی بحث کا حصہ نہ بنے کہ جس سے توڑ پیدا ہو. ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اور سیکھنے والے ہیں. ہم ایسی باتوں پر دنیا نہ دھیان نہ دیں کہ غلط مولانا طارق جمیل صاحب ہیں یا کوئی اور. ہم نے تو بس دین کی محنت کرنی ہے اور سیکھنا ہے. اجازت چاہتا ہوں اے میرے اللہ ہم سب مسلمانوں کے چھوٹے بڑے تمام اختلافات کو اتحاد میں تبدیل کر دے. سب مسلمانوں کو اپنے اعلیٰ کام کے لیے قبول فرما لے. آمین ثم آمین. آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک
زیادہ سے زیادہ مخلوق تک اللہ کے پیغام کو عام کرنے میں آپ کا حصہ بھی ڈلے۔ السلام علیکم۔